ہم آپ کی سمجھائیں گے عالمہ عائزہ عامر. اور مجھے یہ بتائیے کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ یعنی بیٹیاں بڑی ہو گئی ہیں اور پہلے اسپیشلی ویسے تو بچوں کے لیے ان جنرل لوگ کہتے ہیں، لیکن بیٹیوں کے لیے خاص طور کہتے ہیں کہ پہلے بچیوں کی شادی کر لیں اور شادیوں کے فرض سے جو ہے وہ فارغ ہو جائیں، اس کے بعد ہم حج پہ جائیں گے. تو یہ جو تصور ہے عوام الناس میں، اس کا شرعی حکم کیا ہے؟ دیکھیں، حج ہر عاقل بالغ مسلمان جس کے پاس ضروری اخراجات کے علاوہ اتنا مال موجود ہو کہ وہ حج پر جانے، وہاں رہنے وغیرہ کے تمام اخراجات اٹھا سکتا ہو، اور جب تک وہ سفر حج میں ہو اس کے جو اہل و عیال ہیں ان کا بھی خرچہ وہ پیچھے چھوڑ کر جا سکتا ہو. اس صورت میں اس پر حج لازم ہو جاتا ہے. اور اگر عورت ہے اس کے ساتھ محرم کا ہونا بھی ضروری ہے. تو اگر کسی پر حج فرض ہو گیا ہے تو کسی بھی بغیر عذر کے وہ اس میں تاخیر کرے گا تو وہ گناہ کا باعث بنے گا. اور جہاں تک بات ہے شادی کی، تو جو شادی ہمارے معاشرے میں رائج ہے جس طرح کی، تو وہ تو شریعت نے ویسے بھی ہم پر لازم نہیں کی ہے نا کہ اتنی بڑی ہم تقریب کریں. اگرچہ لمیٹیشنز میں رہ کر اگر تقریب کریں تقریبات ہو رہی ہوتی ہیں، اگر لمیٹیشنز میں رہ کر ہم تقریب کر رہے ہیں شادی کی، تو اگرچہ اس میں حرج نہیں ہے جی، لیکن ایسی تقریب کرنا اور اس کو رکاوٹ کا باعث بنانا حج کے لیے، اس کی بالکل اجازت نہیں ملے گی. صحیح، ٹھیک. جیسے اگر ہمیں مارکیٹ جانا ہوتا ہے، کہیں شاپنگ وغیرہ پہ جانا ہوتا ہے، تو کیا ہم اپنی فرض نماز چھوڑ دیتے ہیں یا ہم اس کو قضا کر سکتے ہیں؟ بالکل نہیں کر سکتے. ہم اپنی مارکیٹ جانے کو تو آگے پیچھے کریں گے، اس کا ٹائم مینیج کریں گے، لیکن نماز کو اپنے وقت پر ہی ادا کریں گے، کیونکہ جہاں ریلیکسیشن ریکوائرڈ ہوتی ہے شریعت مطہرہ اس پوائنٹ پر ہمیں ویسے ہی ریلیکسیشن دے دیتی ہے. جیسے اگر کوئی بہت زیادہ بیمار ہے، نکاہت کا شکار ہے، یا عورت ہے اس کے پاس کوئی محرم یا شوہر اویلیبل نہیں ہے جس کے ساتھ وہ حج پہ جا سکے، تو اس صورت میں شریعت نے اس پر حج کو ویسے بھی لازم نہیں کیا. تو جہاں ریکوائرڈ تھی ریلیکسیشن وہاں شریعت نے دے دی. لیکن اس صورت میں حج میں ہم تاخیر نہیں کر سکتے. جب آپ پر حج فرض ہو گیا ہے تو آپ کو وہ ادا کرنا ہوگا. اسی طریقے سے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا بھی بیان ہے کہ جس شخص پر حج فرض ہو گیا اور اس نے حج کو ادا نہ کیا، یا زکوٰۃ اس پر فرض ہو گئی اس نے زکوٰۃ کو ادا نہ کیا، تو وہ جب مر جائے گا تو وہ دنیا میں واپس آنے کی تمنا کرے گا. گویا کہ یعنی اس کی جو زندگی تھی وہ ادھوری اور نامکمل ہوگی کہ اس نے اپنے اتنے بڑے فریضے کو چھوڑ دیا. اسی طریقے سے دیگر احادیث مبارکہ میں بھی کئی وعیدات اس حوالے سے مذکور ہیں. لہٰذا جب حج فرض ہو جائے تو ہمیں جلد سے جلد اس کو ادا کر لینا چاہیے. اب جو اس طرح کہتے ہیں کہ جب شادی بچوں کی کر دیں گے اس کے بعد ہم حج کریں گے، تو وقت کا تو کسی کو بھی معلوم نہیں ہوتا کہ کل کیا ہوگا. خدا نخواستہ سچویشن اس طرح کی ہو جائے کہ آپ کے پاس اتنا مال اس وقت نہ موجود ہو، یا صحت کی بھی کوئی گارنٹی نہیں ہوتی کہ اس وقت صحت مند آپ ہوں یا نہ ہوں، تو پھر حج کو ادا کرنا مشکل ہو جائے گا. اب ہمیں نہیں پتہ کہ اس ٹائم پر آپ اتنے زیادہ یعنی آپ کے اندر کمزوری نہ ہو جائے، کیونکہ وقت جب گزرتا رہتا ہے اس کے ساتھ ساتھ ہمارے اندر کمزوری آتی رہتی ہے. اور بدنی عبادت بھی ہے نا، بالکل، مشقت بھی تو درکار ہے، مشقت بھی درکار ہے یہاں پہ. اب جتنا وقت گزرتا جائے گا اتنے زیادہ آپ کمزوری نکاہت کا شکار ہوتے جائیں گے. گھر کے امور ہی سر انجام دینے میں بہت مشقت ہو رہی ہوتی ہے، تو حج تو ویسے ہی ایک مشقت والی عبادت ہے، اور زیادہ اس کے اندر حرج لاحق ہو سکتا ہے. لہٰذا کوشش یہ کرنی چاہیے کہ جوانی ہی میں حج کو ادا کر لیں اگر فرض ہو گئے. اگر آپ پوچھیں لوگوں سے کہ جنہوں نے بڑی ایج میں حج ادا کیا ہو، تو وہ خود بھی یہی کہتے ہیں اکثر کہ جوانی ہی میں حج کو ادا کر لینا چاہیے تھا. لہٰذا جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحت اور مال کی دولت آپ کو دی ہے تو اس کی قدر کریں، اور کوشش کریں کہ جیسے ہی حج فرض ہو جائے تو اس کو ادا بھی کریں، جلد از جلد ترجیحی بنیادوں پہ.